السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا الیاس گمن صاحب کے آج کے اس ویڈیو میں ایک بہت اہم مسئلہ کو جاننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تھا یا ان کے اوپر خالص الزامات لگے ہیں، کیونکہ اس وجہ سے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ فتویٰ لگا دیا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ کیا کسی نے سازشیں رچی ہے یا حقیقت میں مسئلہ کچھ اور ہے؟ تو آج اس سوال کے جواب کو ہم اس ویڈیو میں مولانا الیاس گمن صاحب کی زبانی سے سمجھیں گے، کیونکہ یہ بہت عام طریقے سے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تھا۔ تو آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے۔ پوری ویڈیو کو ضرور سنیں، انشاءاللہ آپ کو بھی یہ پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ کے مرید نے خواب دیکھی اور خواب میں اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، حضرت کو بتایا تو فرمایا کہ اس کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارا شیخ متبع سنت ہے۔ تو دیکھو وہ کفر کر رہا ہے، حضرت تھانوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں، اپنا کلمہ پڑھوا رہے ہیں۔ یہ ہے اعتراض۔ ذرا اعتراض کی آپ عبارت سن لیں، پھر میں آپ کو اچھی طرح جواب دیتا ہوں۔ یہ اعتراض کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک مرید کہتے ہیں میں سو گیا، کچھ دیر بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں، یعنی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا۔ اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے کوئی طرف سے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے تھا۔ اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں، دل پر یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاوے، لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے محمد رسول اللہ کے اشرف علی نکل جاتا ہے۔ حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم بھی ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی نکل جاتا ہے۔ 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، اور بھی چند شخص حضور علیہ السلام کے پاس تھے، لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہو گئی کہ میں کھڑا بوجہ اس کے کہ رقت طاری ہو گئی، زمین پر گر گیا اور نہایت زور کے ساتھ چیخ ماری، اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اس پر اس کو ڈانٹا نہیں، برا نہیں کہا، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ اس کی علامت ہے کہ تمہارا شیخ متبع سنت ہے۔ دیکھو یہ بات پہلے ہم کہہ چکے ہیں، ایک خواب کی صورت ہے، ایک خواب کی حقیقت ہے۔ کبھی خواب کی صورت اور ہوتی ہے، بھیانک ہوتی ہے، تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے۔ کبھی خواب کی صورت بہت اچھی ہوتی ہے، تعبیر بہت گندی ہوتی ہے۔ بات تو صرف اتنی ہے، بھائی وہ خواب دیکھ رہا ہے، حضرت تھانوی خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں، یہ تمہارا شیخ متبع سنت ہے۔ یہ جو تم نے خواب میں پڑھا اشرف علی رسول اللہ، اس کا معنی ہے کہ اشرف علی متبع رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمایا۔ یہ بات تو ہوگی پوری۔ اب مزید اعتراض کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ شخص تو حالت بیداری میں بھی یہی بات پڑھ رہا تھا، حضرت تھانوی پھر بھی اس کو نہیں ٹوک رہے۔ ذرا عبارت ملاحظہ فرمائیں، آگے کیا ہے؟ کہتے ہیں اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا، لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی اور اثر ناطاقتی بدستور تھا، لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا۔ لیکن حالت بیداری میں جب کلمہ شریف کی غلطی پر خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے، اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے۔ بھائی خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی۔ حالانکہ اب بیدار ہوں، خواب نہیں، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں۔ اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا تو دوسرے روز بیداری میں رقت ہی رہی، خوب رویا۔ کہتے اب تو بیداری میں پڑھ رہا ہے، اللہ عقل دے، اللہ سمجھ دے۔ بیداری میں پڑھ رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میری زبان نہیں چل رہی، میں مجبور ہوں، بے بس ہوں، نہ چاہتے میری زبان پہ جملے آ رہے ہیں۔ اور جب انسان کی زبان پر نہ چاہتے کوئی جملہ آ جائے اور وہ کہنا کچھ اور، چاہے کچھ اور نکل جائے، تو قرآن کریم کیا کہتے ہیں؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ اگر ہم بھول جائے، ہم سے خطا ہو جائے تو معاف فرما دے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 286۔ اچھا، اور حدیث پاک کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز عن امت الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے، سن ابن ماجہ 2045۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امت الخطأ والنسیان، اللہ تعالیٰ میری امت کی نسیان، میرے امت سے خطا اور نسیان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَمَا اسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ،
اور جس پر لوگوں کو مجبور کر دیا جائے، بندہ مجبور ہو جائے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ واضح صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 2747، اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، للہ اشد فرحا بتوبت عبدہ حین یتوب الی من احدکم کان علی راحلتہ بارض فلات فانفلتت منہ وعلیہا طعامہ وشرابہ فایس منہا فاتا شجرۃ فاستجا فی ظلها قد یئس من راحلتہ فبین هو كذلك اذ هو بها قائمة عنده فاخذ بختامها ثم قال من شدة الفرح اللهم انت عبدی وانا ربک اخطا من شدت الفرج، اخطا من شدت الفرج۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو، ایک شخص کی اگر سفر کے اندر ہو، جنگل کے اندر ہو، اس کا اونٹ گم ہو جائے، اس اونٹ پر اس کا کھانا اور پینا ہو، تلاش کرتا کرتا تھک جائے اور تھک کر ایک درخت کے نیچے سو جائے، جب نیند سے اٹھے اچانک اس کے سامنے وہ اونٹ کھڑا ہو جس کے اوپر اس کا کھانا بھی اور پینا بھی ہے، اور وہ خوشی میں آ کر یہ کہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ وہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہم انا عبدک وانت ربی، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے۔ لیکن شدت خوشی سے اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی کے مارے جملے ہی اس سے غلط ادا ہوتے ہیں جتنا یہ خوش ہے نا جب کوئی بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اب دیکھو کیسا عجیب جملہ ہے، حضور کفر نہیں فرما رہے، کیوں؟ وہ نہ چاہتے اس کی زبان سے نکلا ہے، تو یہ مرید بھی کہہ رہا ہے کہ میں نہیں چاہتا لیکن نہ چاہتے میری زبان سے نکل رہا ہے۔ اسی طرح یہ اعتراض کرنے والے وہ ہیں جو فقہ حنفی کو مانتے ہیں، اور فقہ حنفی کا فتویٰ کیا ہے؟ فتاویٰ قاضی خان میں موجود ہے۔ امام فخر الدین حسن بن منصور رحمہ اللہ المعروف قاضی خان، وفات 592 ہجری، فرمایا الخاطی اذا جرى على لسانه کلمۃ الکفر خطأ بأن اراد ان يتكلم بما ليس بكفر فجرى على لسانه کلمۃ الکفر خطأ لم يكن ذلك كفرا عند الكل، کہ دیکھو جب انسان خاطی کی زبان پر خطأً کلمہ کفر جاری ہو جائے، وہ کہنا کچھ اور چاہے، زبان سے کچھ اور نکل جائے، تو اس کو کفر نہیں کہتے، یہ کفر نہیں ہوتا، اور یہی اس بیچارے کے ساتھ حال ہو رہا ہے۔ اچھی طرح اس بات کو سمجھیں، یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ تک اچھی معلومات اور دین کی صحیح معلومات لے کر آتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔